اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آئی ایم یور انگلش ٹیچر محمد آصف. آج ہم بات کریں گے پیپر پیٹرن آف انگلش کلاس سیکنڈ ایئر، جس میں ہم انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 ایف اے، ایف ایس سی، آئی سی ایس اور آئی کام کی کلاسز جو ہیں نا، ان کے لیے یہ ویڈیو بینیفیشیل ہوگی. تو بات کرتے ہیں کون سی بکس ہمیں چاہیے سیکنڈ ایئر کے لیے. جی، سیکنڈ ایئر کی پریپریشن کے لیے ہمارے پاس جو ہے انگلش بک 3 ماڈرن پروز اینڈ ہیروز. ماڈرن پروز میں ہمارے پاس 10 ایسز ہوتے ہیں، جبکہ ہیروز میں ہمارے پاس 5 ہیروز ہوتے ہیں. اس کے بعد ناول گڈ بائی مسٹر چپس، جس کے 18 چیپٹرز ہوتے ہیں، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. ایٹ لاسٹ ہم جو ہے گرامر اینڈ کمپوزیشن کا جو ہمارے پاس پارٹ ہوتا ہے اس کو ڈسکس کیا جائے گا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے یہ فردر ان کے مارکس کی ڈویژن کیا ہوتی ہے، کیسے کیسے اس کو ہم نے اٹیمپٹ کرنا ہے. جی، تو بڑھتے ہیں ہم پیپر پیٹرن کی جانب. پیپر پیٹرن آف انگلش کلاس سیکنڈ ایئر. ٹوٹل مارکس ہمارے پاس 100 ہوتے ہیں، جبکہ ٹوٹل ٹائم ہمارے پاس 3 آورس کا ہوتا ہے. 3 آورس کے اندر ہم نے یہ اپنا پیپر اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آبجیکٹیو ٹائپ ہمارے پاس 20 مارکس کے ہوتے ہیں، جبکہ آبجیکٹیو کو سالو کرنے کے لیے ہمارے پاس جسٹ اونلی 13 منٹس ہوتے ہیں. تو یہ 30 منٹس جو ہے اس کو آپ نے یوز جو ہے بڑے اچھے سے کرنا ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ نے شیٹ فل وغیرہ بھی کرنی ہوتی ہے، ببلز بھی فل کرنے ہوتے ہیں. لہٰذا اپنے ٹائم کو مینیج کرتے ہوئے اس لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ 30 منٹس ہیں جسٹ اونلی فار آبجیکٹیو ٹائپ. تو سبجیکٹیو ٹائپ جو ہے اس میں ہمارے پاس 80 مارکس ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ 2 آورس اینڈ 30 منٹس ہوتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم دیکھتے ہیں کہ آبجیکٹیو ٹائپ کی فردر ڈویژن سیکنڈ ایئر میں ہوتی کیا ہے. جی، 20 مارکس کے لیے ہمارے پاس جو ہے جو فرسٹ کوسچن ہوتا ہے وہ سنونمز کا ہوتا ہے، جس میں 10 سنونمز ہوتے ہیں اور ہر سنونمز کی ویلیو 1 مارکس ہوتی ہے. اس لیے سنونمز جو ہیں وہ 10 مارکس کے ہوتے ہیں، جس میں ماڈرن پروز میں سے ہمارے پاس جو ہے وہ 3 سنونمز آتے ہیں، جبکہ ماڈرن ہیروز میں سے بھی ہمارے پاس جو ہے وہ 3 سنونمز آتے ہیں. اور ناول گڈ بائی مسٹر چپس میں ہمارے پاس جو ہے وہ 4 سنم ایم سی کیوز ہمارے پاس ہوتے ہیں، جن کو ہم نے اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے. جبکہ اس کا جو بی پارٹ ہوتا ہے اس کے اندر پریپوزیشن ہوتی ہیں، 5 پریپوزیشن ہوتی ہے. ہر پریپوزیشن کے ایم سی کیوز کی ویلیو 1 مارکس ہوتی ہے. اس طرح 5 مارکس کی پریپوزیشنز آتی ہیں ہمارے پاس. اور اس کا جو ہمارے پاس لاسٹ پارٹ ہوتا ہے وہ کریکشن کا ہوتا ہے، کریکشن ان دا یوز آف پارٹ آف اسپیچ. تو وہ 5 مارکس کے ہوتے ہیں، ہر ایک کی ویلیو 5 ہوتی ہے. اس طرح کوانٹٹی میں 5 کریکشن ہمیں کرنی ہوتی ہیں، ہر ایک کی 1 مارکس اور 5 مارکس. اس طرح جو ہے یہ ہمارے آبجیکٹیو ٹائپ کی فردر ڈویژن ہوتی ہے. اب ہم بڑھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے سبجیکٹیو پارٹ کیسا ہوتا ہے، وہاں پہ کیا کیا چیزیں ہمارے پاس ہیں، اور ان کی چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا. جی، تو جو پیپر پیٹرن ہے سیکنڈ ایئر کا ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے اندر ہم بات کریں گے اب ہم سبجیکٹیو پارٹ کی. سبجیکٹیو ٹائپ جو ہے وہ ہمارے پاس 80 مارکس کا ہوتا ہے، جس کے 2 سیکشن ہوتے ہیں. سیکشن 1 میں شارٹ کوسچنس ہمارے پاس جو ہے وہ 40 مارکس کے ہوتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، جی اچھی خاصی تعداد ہے شارٹ کوسچنس کے مارکس کی. تو شارٹ کوسچن جو ہیں وہ 80 مارکس کے ہوتے ہیں، جس کی فردر ڈویژن دی ہے کہ کوسچن نمبر 2 میں ماڈرن پروز میں سے ہمارے پاس 9 کوسچن ہوتے ہیں، جن میں سے ہم نے 6 اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں. 3 کی ہمارے پاس چوائس ہوتی ہے، ہر کوسچن کے 2 مارکس ہوتے ہیں. اس طرح ماڈرن پروز میں سے 12 مارکس کے کوسچن آنسر آتے ہیں. کوسچن نمبر 3 جو ہے وہ ماڈرن ہیروز میں سے ہوتا ہے، جس میں ہمارے پاس ٹوٹل 8 مارکس ہوتے ہیں. 6 مارکس اٹیمپٹ کرنا ہوتے ہیں، 2 مارکس کی چوائس ہوتی ہے، ہر کوسچن کے 2 مارکس. اور اس طرح ماڈرن پروز کے بعد ماڈرن ہیروز میں بھی ہمارے پاس کوسچن آنسر کے 12 مارکس ہوتے ہیں. کوسچن نمبر 4 ناول گڈ بائی مسٹر چپس، جس کی اچھی خاصی تعداد جو ہے کوسچن آنسر کی ہوتی ہے. اس میں ہمارے پاس 12 کوسچنز ہوتے ہیں، 8 اٹیمپٹ کرنا ہوتے ہیں، اور 16 مارکس کے کوسچن آنسر 16 مارکس کے کوسچن آنسر صرف اور صرف ناول گڈ بائی مسٹر چپس میں سے ہی آتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس، تو سیکشن 2 جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس کے اندر کوسچن نمبر 5 ہوتا ہے ایسے رائٹنگ، جس میں 4 ایسے ہمیں دیے گئے ہوتے ہیں، ایک ایسے اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے، 15 مارکس فار ایچ. تو ہمارے پاس جو ہے وہ 15 مارکس ٹوٹل ہوتے ہیں ایسے رائٹنگ کے.
اس کے بعد ہمارے پاس کویسچن نمبر 6 ہوتا ہے جس میں ایڈیمز ہوتے ہیں، ان کو ہم نے یوز کرنا ہوتا ہے سینٹینسز میں. 8 ایڈیمز دیے گئے ہوتے ہیں، 5 ایڈیمز کو، فریزز کو یا ورب کو ہم نے یوز کرنا ہوتا ہے ان سینٹینسز میں، اور 3 کا آپشن ہمارے پاس ہوتا ہے. ہر ایک کے 2 مارکس ہوتے ہیں اور 10 مارکس کے یوز آف ایڈیمز ہی ہمارے پاس ہوتے ہیں. تو نیکسٹ کویسچن نمبر 7 ہے جس کے اندر ٹرانسلیشن ہوتی ہے، ٹرانسلیشن آف پیسج اردو انٹو انگلش، یعنی اردو میں ہمارے پاس پیراگراف دیا گیا ہوتا ہے جس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہوتا ہے انگلش میں، اور یہ بھی 15 مارکس کا ہوتا ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب ہم چلتے ہیں اور انالیسس کرتے ہیں کہ ماڈرن پروز، ماڈرن ہیروز، گڈ بائی مسٹر چپس میں ہمارے پاس جو ہے کیا کتنے کویسچنز ایم سی کیوز اور شارٹ کویسچنز کے کتنے ہوتے ہیں، یعنی ماڈرن پروز کا، ماڈرن ہیروز کا، ناول گڈ بائی مسٹر چپس کا، اور اسی طرح گرامر اینڈ کمپوزیشن کے کتنے مارکس ہمارے پاس جو ہے وہ الگ سے ہوتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب ہم بڑھتے ہیں اس انالیسس کی جانب. تو دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس جو ہے اس سیکنڈ ایئر کے پیپر میں کیسے جو ہے نمبرز کی ڈویژن ہے. ماڈرن پروز 3 ایم سی کیوز ہوتے ہیں، کویسچن آنسر 12 کے ہوتے ہیں، اور ٹوٹل مارکس ماڈرن پروز میں سے 15 مارکس کے ہوتے ہیں. اس طرح ڈیئر اسٹوڈینٹس ہیروز بھی ہمارے پاس 3 مارکس کے ایم سی کیوز ہیں، 12 مارکس کے کویسچن آنسر ہیں، اور 15 مارکس ہمارے پاس جو ہے وہ اس کے ٹوٹل ہوتے ہیں ماڈرن ہیروز کے. ناول گڈ بائی مسٹر چپس جو ہے اس میں ہمارے پاس جو ہے ایم سی کیوز 4 مارکس کے ہوتے ہیں، شارٹ کویسچن 16 کے ہوتے ہیں، اور ٹوٹل جو ہے وہ 20 مارکس کے ہوتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اگر ناول گڈ بائی مسٹر چپس جو ہے اس کے 18 چیپٹر ہیں تو مارکس بھی ہمارے پاس اس کے 20، اور سب سے بڑا بگ پورشن جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ناول گڈ بائی مسٹر چپس کا ہی ہوتا ہے. تو اس کے بعد جو گرامر اینڈ کمپوزیشن کی فردر ڈویژن ہے اس کے اندر ہمیں کتنی محنت کرنی ہے اس پہ ہم دیکھتے ہیں. ہمارے پاس جو ہے پریپوزیشن، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایم سی کیوز میں آتے ہیں 5 پریپوزیشنز ہوتی ہیں، اور 5 مارکس جو ہے وہ گرامر اینڈ کمپوزیشن کے پریپوزیشن والے پارٹ میں موجود ہوتے ہیں. اس کے ساتھ کریکشن ان دا یوز آف پارٹ اسپیچ آف جو ایم سی کیوز کی شکل میں ہمارے پاس آتے ہیں، ان میں ہمارے پاس جو ہے 5 ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور 5 ہی مارکس ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سیکشن نمبر 2. سیکشن نمبر 2 میں ہمارے پاس جو ہے دا یوز آف ایڈیمز، فریزز اینڈ وربس کا پارٹ ہوتا ہے، اور یہ 5 ہم نے کرنے ہوتے ہیں، 8 ہم نے دیے ہوتے ہیں، یعنی یہ 10 مارکس کے ہمارے پاس جو ہے ایڈیمز کا یوز ہوتا ہے. ہمارے پاس اس کے بعد ایسے رائٹنگ ہوتی ہے، ایسے رائٹنگ کے ہمارے پاس جو ہے 15 مارکس ہوتے ہیں، اور ٹرانسلیشن اردو انٹو انگلش میں ہمارے پاس جو ہے وہ 15 مارکس ہوتے ہیں. جی اسٹوڈینٹ، تو یہ تھا سیکنڈ ایئر انگلش کا پیپر پیٹرن 2025. تو اب میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے آپ محنت کریں اور میکسیمم مارکس جو ہے آپ حاصل کر سکیں. آئی تھنک سو کہ آپ لوگ جو ہے پیپر پیٹرن کو اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب انشاءاللہ العزیز ہم ان سب کی سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ پریپریشن کریں گے. تو نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.